اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کے مسائل اور فضائل چل رہے تھے. جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ بیان ہو چکی. آج وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن کچھ لوگ غلط فہمی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ روزہ ہمارا ٹوٹ گیا ہے، آج ان کو بیان کرتے ہیں. پہلی یہ کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگوانا، چاہے رگ میں لگوائیں چاہے گوشت میں لگوائیں، اس سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ ہی مکروہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر عذر ہو تو ہم گلوکوز کی بوتل لگوا سکتے ہیں. اگر سخت ضرورت ہو تو ہم خون کی بوتل بھی لگوا سکتے ہیں. تو ان سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی ان سے روزہ مکروہ ہوتا ہے. اسی طرح طاقت کا ٹیکا جو ہوتا ہے وہ بھی ہم لگوا سکتے ہیں. اور ایسی آکسیجن لینا کہ جس میں صرف ہوا ہو، پانی کے ذرات نہ ہو، دوائی نہ ہو اس میں، تو صرف ہوا ہو، تو ایسی آکسیجن بھی ہم لے سکتے ہیں. کلی کرنے کے بعد ہمارے منہ میں تری رہ جاتی ہے تو اس تری سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ ہی مکروہ ہوتا ہے. ایسے ضرورت کی کوئی چیز چکھنا، جب اگر کوئی ضرورت ہو تو اس وقت ہم چیز چکھ بھی سکتے ہیں. چکھنے کا طریقہ بتایا تھا کہ زبان سے لگا کر پھر کلی کر دیں، تو اس سے بھی نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے. منہ میں جو ہمارا لعاب ہوتا ہے وہ ہم اندر لے جاتے ہیں تو اس سے بھی نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے، البتہ اس کو جمع نہ کیا جائے. اسی طرح ناک کا جو پانی ہے وہ اگر ہمارے حلق تک پہنچ جاتا ہے تو اس سے بھی نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے. جب دانت نکلواتے ہیں، دانت نکلواتے وقت جو خون نکلتا ہے اگر وہ ہمارے حلق تک نہیں پہنچتا خون تو پھر ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح دانت جب نکلواتے ہیں تو وہ کوئی دوائی وغیرہ لگاتے ہیں، اگر وہ دوائی بھی ہمارے حلق تک نہیں پہنچتی تو اس سے بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح ہمارے ناک سے نکسیر آتی ہے جس کو ہم ناس کہتے ہیں، نکسیر آ جائے تو اس سے بھی روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ ہی مکروہ ہوتا ہے. روزے کی حالت میں ہم حجامہ بھی لگوا سکتے ہیں. حجامہ لگوانا سنت عمل ہے. پیچھے وہ کوئی چیز لگاتے ہیں اور خون نکال لیتے ہیں، گندا خون، تو اس سے بھی روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ ہی مکروہ ہوتا ہے. چوٹ لگنے کی وجہ سے ہمارے جسم سے خون نکل آتا ہے تو اس سے بھی نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ ہی مکروہ ہوتا ہے. کوئی زہریلی چیز ہمیں ڈس لیتی ہے، ڈنگ مار لیتی ہے تو اس سے زہر ہمارے جسم کے اندر چلا جاتا ہے، اس سے بھی نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں کسی کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. حلق میں بلا اختیار جیسے ہم جا رہے ہوتے ہیں، کہیں دھواں لگا ہوتا ہے یا مٹی اڑی ہوئی ہوتی ہے، دھول کب ساری ہوتی ہے، بلا اختیار ہمارے حلق میں دھواں بھی چلا جاتا ہے اور مٹی بھی چلی جاتی ہے تو اس سے بھی نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں ہمارے منہ میں مکھی چلی جاتی ہے یا مچھر چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے. روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لینا، اس سے بھی نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے. اسی طرح بھول کر بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لینا، ہم بستری کر لینا بھول کر، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے نہ ہی مکروہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہمیں جماع کا خوف نہ ہو، یعنی ہمیں اپنے اوپر یقین ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں گے، تو ہم روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ بھی لے سکتے ہیں، اسے ہم مذاق بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں. اگر خوف ہو کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے تو پھر اس کے بوسہ لینا اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا یہ پھر صحیح نہیں ہے. اسی طرح آدمی کو احتلام ہو جاتا ہے، چاہے کئی بار احتلام ہو یا ایک بار احتلام ہو، چاہے رات میں ہو یا دن میں ہو، تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. کان میں بلا اختیار پانی چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح خود بخود الٹی آ جاتی ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، الٹی آ جاتی ہے تو اس سے بھی نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے. آنکھوں میں دوائی ڈال لیتے ہیں روزے کی حالت میں یا سرما لگا لیتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے.
اسی طرح سر میں ہم مالش تیل لگا سکتے ہیں اور سر پہ ہم مہندی لگا سکتے ہیں، اسی طرح سر پہ اور کوئی لگانے کی چیز ہو تو وہ ہم لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو عطر ہوتا ہے اس کی خوشبو سونگھنا روزے کی حالت میں، یا پھولوں کی خوشبو سونگھنا، وہ بھی ہم سونگھ سکتے ہیں، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو عورت ہوتی ہے روزے کی حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، دودھ پلانے سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھتے وقت ہم پان کھا لیتے ہیں اور جب روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پان کی سرخی جو ہے وہ منہ میں رہ جاتی ہے، یا ہم سحری کے وقت کوئی دوائی کھا لیتے ہیں اور روزہ ختم ہونے کے بعد دوائی کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ دوائی کے ذرات نہ ہو، صرف ذائقہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ہم ہر قسم کا مسواک کر سکتے ہیں، چاہے کیکر کا ہو، نیم کا ہو، جال کا ہو، کوئی بھی ہو، زیتون کا ہو، تو ہم مسواک کر سکتے ہیں۔ البتہ ٹوتھ برش کرنا اور منجن لگانا اور کوئلہ لگانا یہ اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مسواک کرنے سے روزہ جو ہے وہ مکروہ نہیں ہوتا نہ ہی ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں ہم کپڑا بھگو کر اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں تو اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اسی طرح ہم روزے کی حالت میں بار بار نہاتے ہیں تو بار بار نہا بھی سکتے ہیں، نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے نہ ہی سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ جسم میں کسی جگہ درد ہو، درد کی وجہ سے ہم بام لگاتے ہیں، مالش کرتے ہیں، یا تیل کی مالش کر سکتے ہیں، چاہے پورے جسم پہ کر لیں چاہے تھوڑے جسم پہ کریں، تو ہم مالش کر سکتے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں ڈکار ہمیں آتا ہے، کھٹا ڈکار آتا ہے، تو ہمارے حلق تک وہ پانی آ جاتا ہے یا کوئی چیز آ کے پھر واپس چلی جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ منہ میں آ جائے تو بہتر یہ ہے کہ آدمی باہر تھوک لے، تو روزے پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح ٹیسٹ کے لیے ہم خون دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں، کوئی چیز ٹیسٹ کروانی ہے بیماری تو ہم خون دے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح دوائی کھاتے ہیں تو دوائی کا ذائقہ منہ میں رہ جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ کچھ چیزیں تھیں کہ جس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ باقی اگر کسی کے ذہن میں کوئی چیز ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کفارہ کب واجب ہوتا ہے، قضا کب واجب ہوتی ہے، اور روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں بتا دی ہیں، اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا اور ٹوٹ جاتا ہے وہ سارے بتا دیا۔ اگر اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔